تو چلیے آج کے اس انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ایسے شخص کو ضرور دیکھا ہوگا جو جیسے ہی کسی کمرے یا محفل میں داخل ہوتا ہے تو سب کی توجہ خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتی ہے اور اسے فوری طور پر عزت دی جاتی ہے۔ اور وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں موجود ہونے کے باوجود بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر انسانی رویوں کی وہ باریک اور طاقتور نفسیات ہے جو ہمارے روزمرہ کے میل جول کو خاموشی سے چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت عام سی غلط فہمی ہے کہ کسی بھی محفل میں عزت یا توجہ پانے کا تعلق انسان کی ظاہری خوبصورتی، اس کے مہنگے کپڑوں یا دولت سے ہوتا ہے۔ درحقیقت ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سب ان تیز ترین نفسیاتی اشاروں یعنی سائیکولوجیکل کیوز کا کھیل ہے جنہیں ہمارا دماغ محض چند سیکنڈز کے اندر پڑھ لیتا ہے۔ جیسے ہی کوئی سامنے آتا ہے، انسانی دماغ لاشعوری طور پر فوراً یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم 6 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلی ملاقات کی نفسیات سے لے کر گفتگو میں کمی کے اثر تک، پھر خاموشی کے صحیح استعمال، اپنی حدود طے کرنے، جسمانی حرکات سے اعتماد دکھانے اور آخر میں عزت کے حتمی ذریعے تک کا جائزہ لیں گے۔ یہ وہ بنیادی ستون ہیں جو انسانی رویوں کو سمجھنے کا مکمل نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی ملاقات کی نفسیات کی اور اس حقیقت کی کہ کیسے ہمارے بارے میں فیصلے محض چند سیکنڈز میں ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص کمرے میں آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے، وہاں موجود لوگوں کا دماغ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر چکا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ عزت تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کمائی جاتی ہے نا؟ لیکن نفسیات ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ پہلے چند سیکنڈز میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے سامنے والے شخص کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلی ملاقات کے تاثر یعنی فرسٹ امپریشن کو شعوری طور پر کنٹرول نہ کیا جائے تو کوئی بھی شخص اپنا منہ کھولنے اور کوئی ایک لفظ بولنے سے پہلے ہی اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ واقعی سخت لیکن سچی نفسیاتی حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے اہم پہلو کی طرف، جو کہ گفتگو سے جڑا ہے، یعنی ہمیشہ ایک واضح مقصد کے ساتھ بات کرنا اور کم بولنے کا گہرا اثر۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خود کو ثابت کرنے کے چکر میں بہت زیادہ بول جاتے ہیں اور لمبی لمبی وضاحتیں دینے لگتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ ضرورت سے زیادہ وضاحت دراصل عدم تحفظ اور خود اعتمادی کی کمی کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ معاشیات کا ایک بہت ہی مشہور اصول ہے جسے دی اسکارسٹی ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ہیرے اور سونے کی قیمت ریت سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ وہ نایاب ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی اصول ہمارے الفاظ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو افراد کم اور نپا تلا بولتے ہیں ان کے الفاظ کا وزن خود بخود بڑھ جاتا ہے اور انہیں قدرتی طور پر زیادہ طاقتور اور باوقار سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بھی بولنے کا موقع ملے تو اس 3 قدمی طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، ایک لمحے کا وقفہ لیں۔ دوسرا، اپنے الفاظ کو ذہن میں تولیں۔ اور تیسرا، اپنی بات کو بالکل سیدھے اور واضح انداز میں کہہ دیں۔ اس میں کسی قسم کی گھبراہٹ یا لمبی چوڑی بے مقصد وضاحت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی ایک چھوٹی سی عادت لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ پوری توجہ اور سنجیدگی سے بات سنیں۔ تیسرا طریقہ بہت ہی دلچسپ ہے، وہ ہے خاموشی کی حکمت عملی، یعنی دوسروں کی بے چینی کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ انسان فطرتاً خاموشی سے تھوڑا گھبراتا ہے، خاص طور پر کسی سماجی محفل میں۔ اب فرض کریں کہ کسی محفل میں گرما گرم بحث چل رہی ہے اور گفتگو کے دوران کوئی اچانک بات کاٹ دے، تو ایسے میں گھبرا کر آواز تیز کرنے کے بجائے کرنا کیا چاہیے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور بالکل سکون سے ان کی طرف دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ خاموشی خود ایک ایسا دباؤ بن جائے گی جو مداخلت کرنے والے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گی۔ اور ہاں، اسی طرح جب ایک بار اپنی بات مکمل کر لی جائے تو اس کے بعد آنے والی خاموشی کو جلدی جلدی نئے اور بے معنی الفاظ سے بھرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اسے ویسے ہی رہنے دیں۔ یہ ایک ایسا خاموش دباؤ پیدا کرتا ہے جو دوسروں کو لاشعوری طور پر یہ پیغام دیتا ہے کہ اس شخص کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے۔ ایک بہت ہی زبردست اور گہری بات کہی جاتی ہے کہ پر اعتماد لوگ گفتگو کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ جملہ سمجھ لیجئے اس پوری نفسیات کا نچوڑ ہے۔ ایک گھبرائے ہوئے اور ایک پر اعتماد انسان میں دراصل یہی تو فرق ہے۔
ایک شخص بس کسی بھی طرح محفل میں شامل ہونے کے لیے بےتاب رہتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی خاموشی اور سکون سے پوری گفتگو کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ چلیے اب چوتھے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے بے خوف ہو کر اپنی حدود کا تعین کرنا اور ایک چھوٹے سے لفظ نہیں کی طاقت کو پہچاننا۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم ہر بات پر ہاں ملائیں گے اور ہر کسی کی رضامندی کو ترجیح دیں گے تو لوگ ہمیں پسند کریں گے، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ عزت ہمیشہ حدود مقرر کرنے سے ملتی ہے۔ جو شخص ہر وقت ہر کسی کے کام کے لیے دستیاب ہو اور ہر بات پر صرف ہاں کہنا جانتا ہو تو ایک وقت آتا ہے جب لوگ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مضبوط اور واضح حدود کا تعین کرنا ہی دراصل اپنے وقت اور اپنی ذات کی عزت کروانے کی سب سے پہلی اور مضبوط بنیاد ہے۔ اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے یہ قبول نہیں ہے، یا میں اس بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یا پھر سادگی سے ابھی نہیں۔ ان جملوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں ذرہ برابر بھی غصہ یا سختی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی لمبی چوڑی معذرت جڑی ہوتی ہے۔ بس ایک ٹھہراؤ اور اعتماد ہوتا ہے۔ اور بات بڑی سیدھی سی ہے، جب کوئی انسان اپنے وقت کی قدر خود کرتا ہے تو دنیا بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کے وقت کی قدر کرے۔ پانچواں اور انتہائی اہم ستون ہے ہماری جسمانی حرکات اور ہاؤ بھاؤ۔ یہ دراصل ایک ایسی زبان ہے جو بغیر لفظ بولے آپ کا سارا اختیار بیان کر دیتی ہے۔ انسان کے الفاظ اور اس کی آواز کا کردار تو بعد میں آتا ہے۔ جب کوئی کسی محفل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جسم پہلے ہی اس کے اختیار اور اعتماد کا اعلان کر چکا ہوتا ہے۔ تیز تیز حرکت کرنا، بے چینی سے بار بار کھلنا یا فجٹنگ کرنا، یہ سب چیزیں فوری طور پر اندرونی گھبراہٹ کا اعلان کرتی ہیں۔ اس کے برعکس دھیمی، نپی تلی اور پرسکون حرکات بغیر ایک بھی لفظ کہے ایک شاندار اعتماد اور بادشاہی وقار کو ظاہر کرتی ہیں۔ اپنی جسمانی موجودگی کو بہتر بنانا بہت ہی آسان ہے، بس ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے: کندھے سیدھے رکھ کر کھڑے ہونا، بات کرتے وقت آنکھوں سے رابطہ قائم رکھنا اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ایک ٹھہراؤ لانا۔ یہ 3 ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو ساری محفل کی توجہ کھینچ لیتی ہیں اور بغیر کوئی لفظ ادا کیے سب کو یہ بتا دیتی ہیں کہ اس شخص کو اپنی قدر و قیمت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے ان تمام نفسیاتی اور جسمانی پہلوؤں کا جائزہ لے لیا ہے تو آئیے اب اس حتمی اور سب سے بڑی حقیقت کی طرف چلتے ہیں جو ان سب کو آپس میں جوڑتی ہے۔ سب سے گہری نفسیاتی سچائی جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ محض نیک یا اچھا ہونے کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں کرتے۔ جی ہاں، لوگ دراصل اس کی عزت کرتے ہیں جو خود اپنی قدر جانتا ہو۔ باہر کی دنیا سے ملنے والی عزت سچ پوچھئے تو صرف اس بات کا عکس ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر خود کی کتنی عزت کرتا ہے۔ جب تک دوسروں سے رضامندی اور منظوری کی بھیک مانگنا نہیں چھوڑی جاتی، عزت نہیں ملتی۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنی اہمیت خود تسلیم کرتا ہے تو عزت اس کے پیچھے خود چل کر آتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے: کیا ہماری روزمرہ کی زندگی صرف دوسروں کی خوشنودی اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر رہی ہے، یا پھر ہم واقعی اپنے وقت، اپنی حدود اور اپنی ذات کی سچی قدر کرتے ہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیجیے، کیونکہ یہی وہ تبدیلیاں ہیں جو کسی بھی محفل کا رخ بدل سکتی ہیں۔ اس وضاحتی جائزے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ سوچتے رہیے اور سیکھنے کے اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھیے۔